سورۃ الانعام آیت نمبر 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ کل کہہ دیجئے لا اجد نہیں میں پاتا فیما اوحی الیہ فیما اس چیز میں اوحی جو وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف محرمن کوئی حرام چیز۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کہہ دیجئے اس چیز کے بارے میں کہ جس چیز کے بارے میں وحی کی گئی ہے میری طرف کہ کوئی چیز میں حرام نہیں پاتا، علی طاعم کسی کھانے پر، یطعمہ جس کو وہ کھائے، الا ان یکون یہ کہ وہ ہو، میتتن اگر مردار ہو تو پھر حرام ہے، او دمن یا خون ہو، مسفوحن بہا ہوا تو پھر بھی حرام ہے، او لحم خنزیر یا پھر خنزیر کا گوشت ہو تو پھر حرام ہے، میں اس کو حرام پاتا ہوں۔ فإنہ رجس یقیناً وہ ناپاک ہے، او یا فسقن وہ فسق ہے، اہل لغیر اللہ اور وہ بھی حرام ہے جس پر پکارا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام۔ فمن اضطر تو جو شخص لاچار ہو جائے، غیر باغن نہ ہو سرکش، ولا عاد اور نہ ہو حد سے بڑھنے والا، فإن ربک غفور الرحیم تو بے شک آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہہ دے کہ میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا، جسے وہ کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو اس کو حرام پاتا ہوں، یا بہا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، بے شک وہ گندگی یا نافرمانی کا بحث ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اور جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو بے شک تیرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اس آیت میں مردہ سے مراد ہر وہ جانور ہے کہ جو بغیر ذبح کیے طبی طور پر یا حادثے کے طور پر مر جائے، یعنی کہ نہیں میں پاتا اس چیز میں جو وہی کی گئی ہے میری طرف کوئی بھی حرام چیز جس کو کھانے والا کھائے، یہ کہ وہ مردار ہو۔ تو مردار یعنی کہ وہ ہر وہ جانور آئے گا اس میں جس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا ہو گیا ہو یا غیر شرعی طریقے پر ذبح ہو۔ اچھا، اب جسم کے ساتھ کچھ بھی اگر جسم کا حصہ کاٹ دیا جائے گا تو وہ کھانا نہیں صحیح ہوگا، وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا۔ اس طرح اگر بسم اللہ جان بوجھ کے نہیں پڑی وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں تمام جانور چیزوں کو جن کو حرام کیا ان میں سے کون سی چیزیں مردار ہیں، خون ہے، اور اسی طرح دم مسفوح ہے، خون یعنی کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، تو جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، لیکن جو مجبور کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت پر ایک اعتراض کیا کرنے والوں نے کہ حرام چیزیں تو اللہ کے علاوہ بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، کہ حرام چیزیں تو کل اللہ نے کہا نہیں میں پاتا جو وہی کی گئی ہے کوئی حرام چیز کسی کھانے پر الا یکون میتتن، یعنی کہ وہ وہی چیزیں تو فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف کی ہوئی وہی میں ان کے علاوہ کسی پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ تو اس کا جواب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 173 کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں، اور خلاصہ یہ ہے کہ دراصل اس زمانے کے مشرکین کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بحیرہ صحابہ وغیرہ کو حرام کر رکھا تھا اور مذکورہ بالا چاروں چیزیں وہ حلال سمجھتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ میری وحی میں تو
تمہاری حرام کردہ چیزیں حرام نہیں، صرف یہ 4 چیزیں جو تم بے دریغ کھاتے ہو حرام ہیں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ان آیات کے اترنے تک یہی چیزیں حرام تھی، اور بعد میں رسول اللہ نے مزید کئی چیزیں حرام فرمائی، جیسا قرآن مجید میں وہ رشتے مذکور ہیں جن سے نکاح حرام ہے، باقی سب کو حلال فرمایا۔ تو رسول اللہ نے حدیث میں 2 عورتوں کو آپس میں خالہ داد، بھانجی، پھوپھی، بھتیجی وغیرہ کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا۔ اس طرح نبی سے صحیح حدیث میں مزید کئی جانوروں کو حرام قرار دینا بھی جس طرح اس دوسرا مسئلہ ہے، اس طرح اس مسئلے میں بھی اسی طرح وضاحت ہوگی۔ وعلی الذین اور ان لوگوں پر ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا ہے۔ ومن البقری اور گائے میں سے، والغنم اور بکری میں سے، حرمنا علیہم ہم نے حرام کی علیہم ان پر، شہومہما ان کی چربیاں، الا مگر ہو ظہورہما ان دونوں کی پیٹوں نے، او الحوایا جانتوں نے، او مختلط بعظم یا ملی ہوئی ہڈی کے ساتھ، ذالک جزیناہم یہ ہم نے سزا دی ہے انہیں، ببغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے، ہم البتہ سچے ہیں، ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل کہہ دیجئے، ربکم تمہارا رب، ذو رحمت وہ وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد بأسہ اور نہیں پھیرا جاتا اس کا عذاب، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے۔ وعلی الذین ان لوگوں پر، حادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا تھا، کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، ومن البقری اور گائے میں سے، والغنم اور بکریوں میں سے، حرمنا علیہم ہم نے حرام کیا ان پر، شہومہما دونوں کی چربیاں، الا مگر ما حملت جس کو اٹھایا ہو، ظہورہما دونوں کی پیٹوں نے، او الحوایا یا انتوں نے، او مختلط بعظم یا جس کے ساتھ ملی ہو، جس ہڈی کے ساتھ، یعنی کہ جو ملی ہو ہڈی کے ساتھ، ذالک جزیناہم ہم نے سزا دی ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں۔ تو ہر ناخن والے جانور سے مراد جانور یا پرندہ ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوں، یعنی الگ الگ نہ ہوں، مثلا اونٹ، چھتر مرغ، بطخ وغیرہ، یعنی صرف وہ پرندے یا جانور حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں۔ تو اول حوایا کا مطلب وہ انتڑیاں جس میں مینگنیاں ہوتی ہیں، ذالک جزیناہم ببغیہم وَإِنَّا یعنی یہ چیزیں جس طرح اب شریعت محمدی میں حرام نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی حرام نہیں تھی، البتہ یہودیوں کو ان کی سرکشی کی سزا دینے کے لیے ہم نے انہیں وقتی طور پر حرام کیا تھا۔ مقصد یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کہ اللہ نے ہم پر کوئی چیز حرام نہیں کی سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل نے خود اپنے آپ پر حرام کر لی، مگر یہودیوں نے ہیلے سے چربی کی ایک صورت حلال کر لی۔ جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود کو برباد کرے کہ جب ان کے لیے چربیوں کو حرام کیا گیا تو انہوں نے انہیں پگھلا کر پھر ان کی قیمت کھا گئے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے کئی مسلمان شراب خود نہیں پیتے لیکن لوگوں کو دیتے ہیں پینے کے لیے، وہ بیچتے بھی ہیں۔ تو یہ صورتیں اللہ رب العزت نے منع فرمائی ہیں۔ آگے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیچھے والی جو میں آیت جس کی شرح کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور ہر ناخن والا جانور حرام ہے، اور گائے اور بکریوں میں سے ہم نے ان دونوں کی چربیاں حرام کی۔ اصل میں چربیاں انہوں نے خود حرام کی تھی، جس طرح کہ میں نے حدیث میں بیان کر دیا ہے، سوائے ان کی پشتیاں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں یا جو کسی، یعنی کہ یہ ادھر بھی اشارہ ہے بنی اسرائیلیوں لوگوں کا، ان کی ہٹ درمیوں کا، کہ کس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کو، یعنی کہ کتاب اللہ وغیرہ کو، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنی من مرضیاں کی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو اے نبی علیہ السلام، فقل تو کہہ دیجئے، ربکم تمہارا رب، ذو رحمت واسعہ اللہ وسیع رحمت والا ہے،
فلا يرد بعثه تو نہیں پھیرا جاتا اس کا عذاب علی القوم المجرمین مجرم قوم سے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری وہ بات نہ مانتے تو ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو پھر جب عذاب آ جائے تو وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ سیقول الذین ان قریب کہیں گے الذین وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر شاء چاہے اللہ تعالیٰ ما اشرکنا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تو ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ کاش اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ما اشرکنا نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، ولا حرمنا نہ ہم حرام کرتے، من شیء کوئی بھی چیز اپنے اوپر، کذالک اسی طرح کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھا باسنا ہمارا عذاب۔ قل کہہ دیجئے حل عندکم من علم کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فاستخرجوا تم نکالو اس کو لنا ہمارے لیے، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وان انتم اور نہیں ہو تم الا تخرصون مگر اٹکل پچو لگاتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ان قریب وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا نا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، نہ ساڈے وڈے کر دے، نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز۔ اسی طرح جھٹلایا تھا ان سے پہلے لوگوں نے، حتیٰ کہ ان کو بھی ہمارا عذاب پہنچا تھا کہ ہے تمہارے پاس کچھ علم کہ تم نکالو اس کو ہمارے لیے، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، اور تم صرف اٹکل پچو لگاتے ہو، کہتے ہو کہ جناب ہم شرک ہی نہ کرتے، یہ نہ کرتے۔ تو یعنی جب وہ اپنے شرک اور مجرمانہ روش پر قائم رہنے کی دلیل پاتے تو تقدیر کا سالہ لے کر کہتے کہ ہمارے حق میں خود اللہ کی مرضی اور ارادہ یہ ہے کہ ہم شرک کریں، اور جو چیز ہم نے حرام ٹھہرائی ہے انہیں حرام ٹھہرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم یہ کام کرتے ہی کیوں۔ تو یہ دلیل ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہے، لہذا یہ صحیح اور حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی مشیت اور ارادے کو شرک اور بعض حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے کے صحیح اور حق ہونے کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کیا۔ گویا ان کے کہنے کے مطابق اللہ کے ارادے اور مشیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کاموں پر خوش ہے اور انہیں پسند کرتا ہے اور وہ درست ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم نہیں ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم، یعنی کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً اللہ تم سے بہت بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اگر تم شکر کرو گے تمہیں پسند کرتا۔ یعنی کفر اور ناشکری اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی، مگر وہ اس پر راضی ہے نہ اسے پسند کرتا ہے۔ مشیت و ارادہ اور رضا محبت ایک دوسرے کو لازم نہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت ارادے کے تحت ہو رہا ہے، لیکن وہ ہر چیز پر راضی نہیں۔ رضا اس کی شریعت کی پابندی کا نام ہے اور ارادہ اور مشیت اس کی تکوین ہے، اس کائنات کو چلانے کا ایک نظام ہے۔ تکوینی طور پر وہ کیا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں جانتا، نہ جان سکتا ہے۔ تشریعی طور پر وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے یہ بتانے کے لیے اس نے پیغمبر اور ہر شخص اسے جان سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے علم کے مطابق قرآن و حدیث کو سیکھے۔ قل کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، پس اللہ ہی کے لیے ہے دلیل محکم کامل، فلو شاء اللہ فلو شاء پس اگر چاہتا اللہ لہداکم اجمعین تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی اگر چاہتا تو سب کو ہدایت پر کر لیتا، لیکن اللہ نے زبردستی نہیں کی، انسانوں کو اختیار دیا۔ تو یہاں رد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں انسان تو مجبور محض ہے ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے اس میں۔ کل کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ ہی کے لیے ہے دلیل محکم، فلو شاء اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لہداکم تو البتہ ضرور ہدایت دیتا، اجمعین سب کو۔ کل کہہ دیجئے حلما تم لے آؤ شہداکم اپنے گواہ، الذین وہ لوگ یشہدون جو گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا بے شک اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے ان کو، فإن شہدوا پھر اگر وہ گواہی دیں، فلا تشہد معہم
تو نہ آپ گواہی دیں ان کے ساتھ، ولا تتبی اور نہ آپ چلیں، احواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کے ساتھ، کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا، بیااتنا ہماری آیتوں کو، والذین اور نہ وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو نہیں مان آتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ اکبر، حلم تم لے آؤ شہداءکم اپنے گواہ، الذین وہ گواہ، یشہدون جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا کہ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے، فإن شہدوا اگر وہ گواہی دے دیں، فلا تشہد معہم تو نہ آپ گواہی دیں ان کے ساتھ، ولا تتبع اور نہ پیچھے چلے، احواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بیااتنا ہماری آیتوں کو، والذین اور وہ نہ لوگ وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں شریک۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کیا، جو چیزیں حرام کرتے ہو کو گواہی دو۔ اگر وہ گواہی دے دیں تو نہ آپ گواہی دیں ان کے ساتھ، اور پیچھے بھی نہیں چلنا ان کی خواہشات کے، کیونکہ ان لوگوں نے تو جھٹلایا ہے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان سے گواہی مانگی ہے، تو اگر وہ گواہی دینے کی کوشش بھی کریں تو پھر بھی آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث کو جھٹلایا، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ تو اپنے رب کے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے، تعالوا تم آؤ، اتلو میں پڑھتا ہوں، ما اس چیز کو، حرم ربکم علیکم کہ حرام کیا ہے ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا یہ کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی کچھ بھی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، ولا تقتلوا اولادکم اور مت قتل کرو اپنی اولادوں کو، من املاق مفلسی کے ڈر سے، رزق کے ڈر سے، نحن نرزقکم ہم ہی تو رزق دیتے ہیں تمہیں، وإیاہم اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، ولا تقربوا الفواحش اور مت جاؤ بے حیائی کے قریب، ما ظہر منها وما بطن جو بے حیائی ظاہر ہو یا باطنی ہو، ولا تقتلوا النفس التی اور مت تم قتل کرو اس جان کو، التی وہ جان، حرم اللہ کہ حرام کیا اللہ نے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ذالکم یہ سب باتیں، وصاکم بہ اللہ نے وصیت کی ہے تم کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ تو اب اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ حرام وہ نہیں ہے جو تم اپنی مرضی سے حرام کرو، حرام وہ ہے جس کو اللہ رب العزت حرام کرے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کون سی چیز حرام کی؟ لا تشرکوا بہ شیئا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ، اور آگے فرمایا ہے کہ تم نے ولا تقتلوا اولادکم اپنی اولادوں کو مت قتل کرو۔ تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ہی وہ قتل ہوتے ہیں تو قتل بنتا ہے، پہلے بھی وہ لوگ اور وہ عورتیں جو حمل کو گراتی ہیں بغیر وجہ سے، وہ قتل کرنا ہی اولاد کو، اور کیا ہے۔ اور زنا کے سلسلے میں کتنی جانوں کو ضائع کیا جاتا ہے کہ اور اپنے راز یعنی کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بے حیائی سے بھی روکا ہے اور قتل کرنے سے بھی روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کسی نفس کو قتل بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون جو اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، 3 صورتوں کے سوا کسی صورت میں حلال نہیں۔ نمبر 1، جان کے بدلے جان، اس کو قتل کیا جائے، شادی شدہ کے بدلے میں شادی شدہ،
اور دین سے جدا ہونے والے کو، جس صحیح بخاری کے حدیث نمبر 6878 ہے، 6878 ہے۔